اس کے نام میں کوئی خلل خرابی نظر آتی تو فوراً آپ تبدیل فرما دیں۔ کئی مثالیں موجود ہیں۔ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام تھا برہ۔ برہ کا معنی ہے احسان کرنے والی، نیکی کرنے والی۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نام میں فخر اور ناز جو ہے نا وہ جھلکتا ہے۔ نیکیاں کرو زیادہ سے زیادہ، جتنی ہو سکے عبادت زیادہ کرو، لیکن اس کا اظہار تو نہیں نہ کرنا چاہیے کہ نیکی کرنے والی، احسان کرنے والی۔ فرمایا نہیں، تیرا نام برہ نہیں بلکہ تمہارا نام زینب ہے۔ کئی مثالیں ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش کوئی نہیں، لیکن یہاں اتنا عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب یہ بات ظاہر ہے، واضح ہے، اٹل ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے حلقہ غلامی میں جو بھی آیا اس کے نام میں کوئی خلل خرابی نظر آئی تو آپ نے اصلاح فرمائی، درستی فرمائی، نام ٹھیک فرمایا۔ تو اگر معاویہ نام میں کوئی خلل ہوتا، کوئی خرابی ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام تبدیلی فرماتے کہ کوئی نہ، اصلاح فرماتے کہ کوئی نہ۔ آج عقل کے اندھے بدبخت منہ پھٹ معاویہ نام میں خرابیاں نکالتے ہیں اور خرابیاں نکالتے ہیں، اور کیا کچھ جو ہے نا وہ دل کا بغض نکالتے ہیں۔ تو جس نام میں پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو خلل خرابی کوئی نہیں نظر آیا، تمہیں کیسے نظر آ گیا؟ تو لگ پتا گیا۔ اور یہ بھی بات میں عرض کرتا چلوں، یقیناً یہاں تو سبق ہی سنانا ہے کہ صرف حضرت امیر المومنین معاویہ اس نام کے نہیں گزرے، درجنوں کے حساب سے معاویہ نام کے گزرے، اور کئی صحابی حضرت معاویہ مدنی گزرے، امیر المومنین معاویہ، کئی معاویہ نام کے گزرے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس نام میں کوئی اصلاح درستی نہیں فرمائی، تبدیلی نہیں فرمائی۔ لگ پتا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو معاویہ نام میں کوئی خلل خرابی کوئی نہیں نظر آئی۔ تو پھر یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے، اس مرکز سے ہمیں یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ آج اگر کوئی بدبخت معاویہ نام پر اعتراض کرتا ہے تو اس کو کہنا نہ معاویہ نام میں خلل خرابی کوئی نہیں، تیرے ایمان میں خلل خرابی۔ اگر اس میں خرابی ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام تبدیلی فرماتے۔ پھر جب آپ کے حلقہ غلامی میں آئے پھر صدیق کا لقب ملا۔ ایک تو اوائل میں تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے مردوں میں ایمان قبول کرنے والے، اس لحاظ سے بھی صدیق۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے سفر معراج فرمایا، اور مزے کی بات ہے کہ پیارے سیدنا ابو بکر صدیق ابھی نبی کریم علیہ السلام سے ملے ہی کوئی نہیں، ملاقات ہوئی کوئی نہیں۔ وہ سفر معراج جو ہے نا، ابو جہل لعین کی زبانی سن کر پھر بھی تصدیق کرتے ہیں۔ جب ابو جہل استقبال کے لیے کھڑا ہے، بڑا بےتاب ہے، کب ابو بکر آئے اس کو اپنے دام میں پھنساؤں اور میں کہہ دوں کہ کہتے نہیں تھے تمہیں کہ یہ تو معاذ اللہ بہکی باتیں کرتے ہیں، یہ کو ماننے والی باتیں ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے چلا اور مسجد اقصی سے ہو کے واپس بھی آ گیا، یہ کو ماننے والی باتیں۔ لیکن جب پیارے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہتا ہے کہ ابو بکر بتلاؤ نہ ذرا، کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں چلا، مسجد حرام سے مسجد اقصی سے ہو کے واپس آ گیا تو مان جائے گا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اصل بات بتلانا، تیرے اندر بات کیا ہے؟ تو کہنا کیا چاہتا؟ وہ جی جن کو نبی کہتے ہو، جن کے گن گاتے ہو، جن کے غلامی پہ ناز کرتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں حتیم کعبہ سے چلا اور مسجد اقصی سے ہو کے واپس بھی آ گیا، یہ کو ماننے والی بات ہے۔ تو پیارے ابو بکر صدیق کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ لَإِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ صَدَقَ، اگر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے تو بجا فرمایا ہے، ٹھیک فرمایا ہے، اس میں شک شبہ والی کون سی بات؟ ابو جہل کہتا ہے آوا تو صدقو، ابو بکر یہ بھی مانے کھڑا ہے، یہ کو ماننے والی بات ہے۔ مہینہ جانے میں لگتا ہے، مہینہ آنے میں لگتا ہے، 2 مہینے کی مسافت ہے، اور وہ پوری رات بھی نہیں کہتے، رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ کو ماننے والی بات ہے۔ تو پیارے ابو بکر صدیق کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ انی لأصدقہ فیما هو ابعد من ذلک، اصدقہ بخبر السماء فی روحۃ او فی غدوۃ، اور تو زمین کی بات کرتا ہے نا، اگر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آسمانوں کی بات کر رہے ہیں، اس سے آگے کی بات کرے میں ابو بکر تو وہ بھی ماننے کو تیار۔ زبان پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کی ہو، اس زبان سے جو نکلے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ صبح شام
سات آسمانوں کے پار کی باتیں بتلاتے ہیں وہ مانتے ہیں، سات زمینوں سے نیچے کی باتیں بتلاتے ہیں وہ مانتے ہیں، تو زمین کے اوپر کی بات بتلائے تو وہ نہیں مانیں گے۔ کیا بات کرتا ہے؟ تو پیارے محترم کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو صدیق کا لقب ملا کہ واہ ابو بکر پیارے، واہ میرے وفادار، واہ میرے جانثار، ابھی مجھ سے ملے ہی کوئی نہیں، ملاقات ہوئی کوئی نہیں، سفر معراج میری زبانی سنا ہی کوئی نہیں، بات ہو میں محمد رسول اللہ کی اور اللہ رسول کے دشمن کی زبانی سن کے مان لے، میری زبانی سنے گا تو کیا نہیں مانے گا؟